السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ آپ کو اس سیریز میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں ہم 29ویں یعنی 29 حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی اہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اصول کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ حدیث اس امت کے بڑے عالم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اس امت کے علماء کی قیامت والے دن قیادت نصیب ہوگی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا تھا توحید کی دعوت کے لیے اور دین اسلام کی دعوت کے لیے، اہل کتاب کی طرف۔ یہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا، یعنی ایک صحابی ایز اے ٹیم ہے، ایز اے امت ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی دعوت کے لیے آپ کو روانہ فرمایا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے، ایسے عمل کے بارے میں مجھے بتلائیے، یدخلنی الجنۃ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے، یہ مسند احمد میں روایت ہے، اور اس میں الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، انی ارید ان اسألک عن کلمۃ، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک بات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ سے، ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ قد امرضتنی، اس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، وہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، وَأَسْقَمَتْنِي، اور اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، بیمار کر دیا ہے، مریض کر دیا ہے، وَأَحْزَنَتْنِي، اور اس نے مجھے غمزدہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سل اما شئت، پوچھ جو تو چاہتا ہے۔ تو پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیے کہ جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اس سے ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سوال کا طریقہ کار، کس نوعیت کے سوال ہوا کرتے تھے، اور اس نوعیت کے جو سوال ہوا کرتے تھے صحابہ کو کس طریقے سے پریشان کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ صحابہ کی پریشانی کیا ہوتی تھی، صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ٹینشنز کیا ہوتی تھی، فوکس کیا چیز ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیا کرتے تھے۔ انسان جس چیز کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اس سے انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے۔ اگر انسان دنیا کے مال و متاع اور کاروبار کے بارے میں پریشان ہے، تو اس سے انسان کی جو فوکس ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا دار انسان ہے، اس کا مقصد صرف دنیا ہے۔ اور ایک انسان جس کی ٹینشن یہ ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آیا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، آیا کہ میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر بیٹھا جس سے اللہ تعالیٰ میں عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی انسان کی جو ٹینشنز کی نوعیت ہوتی ہے، کس طرح کی انسان جو ہے وہ ٹینشنز لیتا ہے، یہ بات ہم سب کو جان لینی چاہیے۔ بلکہ اس بات کا جائزہ ہم سب اپنے آپ اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں کہ ہماری دن بھر کی ٹینشنز کیا ہے، ہماری دن بھر کی ٹینشنز کیا ہے، بچوں کی اسکول، بچوں کی فیس اور کاروبار اور یہ اور وہ، تو پھر ہمیں تھوڑا سا خبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹینشن صرف دنیا کی ارد گرد گھومتی ہے۔ تو انسان کو جاننا چاہیے کہ اس کی ٹینشن کون سی ہے۔ تو صحابہ دیکھیں، یہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، اور اس مسئلے نے کہہ لیں کہ مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے غم میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کون سا مسئلہ ہے یا رسول اللہ؟ یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، کون سی چیز جہنم سے دور کر دے گی، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا ایک بنیادی سا سوال ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے۔ تو صحابہ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے، اور آج ہم اپنے علماء سے، کم از کم اگر ہم علماء سے بھی سوال کرتے ہیں تو علماء سے سوال کیا کرتے ہیں؟ بہت ہی شاذ و نادر آپ کو ایسا ملے گا کوئی شخص جس نے ایک عالم سے سوال کیا ہو کہ شیخ صاحب آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرا دل کیسے نرم ہوگا، شیخ صاحب آپ مجھے بتا دیجئے کہ آخرت میں کامیابی کی کیا اصول ہیں، وہ مجھے بتا دیجئے۔ لیکن اکثر جو سوالات ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، دین کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دیکھیں نا آپ، سوالات
کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے. اگلی احادیث آئیں گی, یہ ہم اسی میں 40 میں پڑھیں گے, اگلی حدیث آئے گی کہ ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. تو اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے, کون سا اسلام سب سے زیادہ افضل ہے, ایسا عمل بتا دیجئے جو کہ ایسی جامع نصیحت ہو کہ آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں, میرا جنت میں داخلہ ہو جائے. تو اس طرح کے سوالات صحابہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اس سے صحابہ کا منہج, اس سے صحابہ کی فکر و ٹینشن اس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے. آج معذرت کے ساتھ حال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتلانا پڑتا ہے, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بتلانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ دنیا اصل نہیں ہے, اصل آخرت ہے. پہلے تو یہی بات طے نہیں کر پا رہا انسان کہ آیا کہ میں آخرت کو ترجیح دوں یا دنیا کو ترجیح دوں یا دنیا دار بنوں یا آخرت کی فکر کروں. فکر آخرت ہے ہی نہیں. جب فکر آخرت پہلا سٹیپ ہے, فکر آخرت ہوگی تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا کہ اب اس فکر کو سولو کیسے کیا جائے. اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ, ان کے پاس فکر آخرت تھی نا, تبھی تو نبی علیہ السلام سے سوال کریں کہ یا رسول اللہ اس فکر میں مبتلا ہوں, مجھے آپ بتا دیجئے میں جنت میں کیسے جاؤں گا, ایک عمل بتا دیجئے. ہماری تو ابھی تو ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہی نہیں ہے کہ ہم سوال کریں. سوال سے پہلا سٹیج ہے فکر. فکر ہی نہیں. فکر کیوں نہیں؟ کیونکہ یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی, نہیں آئے گی, آئے گی تو دیکھا جائے گا. اس طرح کی باتیں, اس طرح کی سوچ عموماً ہم سب رکھتے ہیں. یقین نہیں ہے, یقین پختہ نہیں ہے, ایمان بہت کمزور ہے. تو فکر آخرت یعنی ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی آخرت اصل ہے. صحابہ کہ ہاں یہ بات طے تھی کہ آخرت اصل ہے. اب کرنا کہ آخرت کو اصل مان کے آخرت کی فکر کر کے اس ایشو کو, اس پرابلم کو سولو کیسے کریں. یعنی آخرت بہت بڑی چیز ہے اور اس میں انسان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے ہم سب قرآن حدیث سے جانتے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے, صحابہ کے ہاں طے تھا یہ مسئلہ ہے, اب اس کو سولو کیسے کیا جائے اگلی بات اس پہ ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہم اگلے سٹیپ پہ پہنچے ہی نہیں ہیں, ہم پہلے سٹیپ پہ اٹکے ہوئے ہیں. ہم دین دنیا اسی کو بیلنس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اس فکر میں ابھی تک آئے نہیں ہیں کہ آخرت اصل زندگی ہے, آخرت اصل چیز ہے, اس کے لیے فکر کرنی ہے. اصل فکر ہے آخرت کی. تو ہم ابھی بھی اپنی تربیت اور لوگوں کی تربیت اسی پر کر رہے ہیں کہ آخرت اصل فکر ہے. فکر آخرت کو جو ہے وہ ہم اسی پر تربیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فکر آخرت نصیب فرمائے. فکر آخرت نصیب ہوگی تو اعمال وجود میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان کو لذت محسوس ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرماتے ہیں معاذ لقد سألت عن عظیم, تو نے بہت بڑی بات پوچھ لی ہے. اللہ اکبر, کیا بڑی بات پوچھ لی ہے؟ مطلب جو تو نے بات پوچھی ہے یہ کوئی, اس میں داخلہ کوئی آسان نہیں ہے. یعنی جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام یہ حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم تیار کر لی تو فرشتے سے کہا کہ جا کے دیکھو جنت, جا کے دیکھو. جنت کا دورہ کیا تو خوف کا اظہار کیا کہ یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ یہ اس میں تو کوئی بھی نہیں جا سکے گا, کیونکہ جنت جو ہے وہ انسان کی مشقت والے کاموں سے بھر دی جا چکی ہے. مثلا اسی لیے انسان کو دنیا کے بہت سے معاملات چھوڑنے پڑتے ہیں, اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے, نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے, اپنے مال, کاروبار کو, اولاد کو, یہ سب سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں دین کے لیے. تو اس فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ مجھے تو ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل ہی نہ ہوگا. اسی طرح جہنم جو ہے وہ خواہشات سے بھری ہوئی ہے, یعنی جو بھی اپنی خواہشات پر لبیک کہتا ہے جہنم کا ایندھن بنتا ہے. تو جب جہنم کا دورہ کیا تو کہا کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا, کیونکہ جہنم میں جانا اتنا آسان ہے اپنی خواہشات کو پورا کر کے, اور جنت میں جانا اتنا مشکل ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا اس کا یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھ لیا. یعنی اصل محور, اصل فوکس جنت ہی تو ہے, اصل چیز ہے ہی, تو تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں ڈائریکٹلی پوچھ لیا. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک شخص ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز, کوئی دعا سکھا دیجیے, کوئی جو میں نماز میں کہوں, میں آپ کے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے وہ میں یہ اس کو کہتے ہیں دندنا, یعنی گنگناہٹ نہیں کر سکتا. حدیث میں آتے ہیں الفاظ کہ
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کیف تقول اذا صلیت، کہ تو کیا کہتا ہے جب تو نماز پڑھتا ہے، یعنی تیری دعا کیا ہوتی ہے، تیرا مقصد کیا ہوتا ہے، تیرا بنیادی فوکس کیا ہوتا ہے جب تو نماز پڑھتا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وأعوذ بہ من النار، اور میں آگ سے پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کی۔ تو اور آگے فرمایا ولا احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، کہ میں آپ کی اور معاذ بن جبل جیسی دندنا یعنی گنگناہٹ، یعنی جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے ہوتے تھے، مختلف الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف دعائیں مسنونہ اور دعائیں مأثورہ ہم پڑھتے ہیں کتب احادیث میں، اسی طرح جو ہے وہ قرآن میں مختلف دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی۔ تو گویا کہ اس شخص کی یہ مراد تھی کہ آپ اور معاذ جس طریقے سے گنگناتے ہیں، یعنی جس طریقے سے احسن الفاظ میں، احسن انداز میں اللہ تعالیٰ، جامع انداز میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، تو میں اس طرح نہیں مانگ سکتا، بس میں تو سیدھی جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حولھا ندندن، اے بندے ہم بھی تو اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی ہماری تمام دعائیں جو ہیں، ہماری تمام دعائیں اسی کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، کہ اللہ مجھے اپنی خشیت سرن بھی اور علانیہ طور پر بھی مجھے نصیب فرما دے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر خشیت ہے تو خشیت الہی ہے، تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، یقین ہے تو عمل ہے تو پھر آخرت میں جنت ہے اور جہنم سے دوری ہے۔ تو اصل بات تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ جنت اور جہنم کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے نا۔ تو یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ جتنی چیزیں کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، جہاد ہو، اور طلب علم ہو، اور مختلف الفاظ سے دعائیں ہوں، تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی، اور وہ کیا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری۔ تو یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے مطلب ایک انسان کا بنیادی فوکس ہی ہے۔ انسان دین میں مختلف ابواب الخیر، جیسے کہ حدیث میں بھی آئے گا، ابواب الخیر یعنی خیر کے دروازے بہت ہیں، لیکن جو انسان کا بنیادی مقصد ہے ان تمام ابواب خیر یعنی تمام بھلائیوں کے دروازوں یا تمام نیکیوں کے پیچھے انسان کا بنیادی مقصد جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ معاذ تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھا، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم زندہ ہیں، جس کے لیے ہم مختلف الفاظ سے دعائیں کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اے معاذ اگرچہ یہ مشکل تو ہے اور بڑا سوال تو ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن یہ آسان ہے اس پر جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عمل کے لیے عمل کرنا ویسے واقعی بہت مشکل ہے، دین پر چلنا واقعی بہت مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا، آگے فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، نمازیں پڑھنا مستقل جماعت کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ، یہ بڑے مشکل کام ہیں، اور یہ صبر کرنا یہ بھی مشکل کام ہے۔ گویا کہ دین پر چلنا، دین پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے، یعنی جس شخص کو توفیق نصیب ہو جائے نا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشکل کام ہے سوائے خاشعین پر، خشیت رکھنے والے پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، خشیت رکھنے والے کون ہیں؟ کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں، یقین ہے ان کے دلوں میں کہ کل کو ایسا دن آئے گا کہ جس دن ہم کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی یہ یقین، یہ آخرت کا یقین، یہ اللہ سے ملاقات کا یقین، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کو عمل کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ جس شخص کے پاس یہ یقین ہے تو اس کی عبادت بوجھ سے لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو پھر عبادتیں بھاری نہیں لگتی۔ تو یہی فرما دیا کہ یعنی یہ مشکل تو ہے، بڑی بات تو ہے، لیکن آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں۔ توفیق جب ملتی ہے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں، ورنہ یقین مانے تہجد پڑھنا، نماز باقاعدگی سے پڑھنا، یہ بڑے مشکل کام ہیں، یہ بڑے مشکل کام ہیں۔ لوگ آتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
ڈٹا وہی رہتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اچھا جی، تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقدمے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے اعمال جو ہمیں جنت میں داخل کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں. اچھا، اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلی کہ انسان کے اپنے عمل کی بدولت ہی جنت میں داخل ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ فرمایا نا معاذ نے کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، مجھے ایسے اعمال بتلائیے یا ایسا عمل بتلائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. اس کا مطلب یہ کہ جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے عمل ضروری ہے. رہی بات اس حدیث کی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کے عوض، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہا گیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو بظاہر اس حدیث میں کوئی تعارض یا کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان دونوں طرح کی احادیث کو اگر ریکنسائل کیا جائے تو وہ اس طریقے سے اہل علم نے کیا ہے کہ جنت میں جانے کا سبب عمل ہے، جنت میں جانے کا سبب عمل ہے، لیکن جنت میں داخلے جو شرط ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی ایک انسان عمل کرے گا تو وہ ایلیجبل ہو جائے گا جنت کے لیے، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو. تو اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر بہت انسان ایلیجبل ہو جاتا ہے کسی چیز کا، لیکن کچھ آبسٹیکلز ہوتے ہیں، کچھ موانع ہوتے ہیں. تو اگر ایک انسان نے عمل کیے ہیں جنت کے لیے تو وہ ایلیجبل تو ہے جنت میں داخلے کے لیے، لیکن ایک آبسٹیکل ہے اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو وہ داخل نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں انسان کو داخل کر دے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں. عقیدہ درست ہوگا تو جنت میں داخلہ بالآخر ہو ہی جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ. لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے اور اعمال پہ اعمال ہے تو پھر انسان کے لیے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. اگر عقیدے میں شرک ہے تو انسان جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، کہ بلا شبہ آپ کی طرف اے نبی علیہ السلام یہ وحی کی جا چکی ہے، اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جب اعمال برباد ہو جائیں گے تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں. لہٰذا سب سے پہلے تو اے معاذ، یعنی اے لوگو، عقیدہ ٹھیک کرو. تعبد اللہ، خالص اللہ کی عبادت کرنا، اور لا تشرکوا بہ شیئا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. وتقیم الصلاۃ، دوسرا بتا دیا، اور پھر نماز قائم کرنا. اقامت الصلاۃ ہم پہلے بھی احادیث میں بات کر چکے ہیں. اسٹیبلش کرنا، اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اقامت الصلاۃ کا حکم دیا، یعنی اسٹیبلش کرنے کا حکم. یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کہ ایک انسان کسی سے ملاقات کرتا ہے اور عام کنورسیشن کرتا ہے، باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتی میٹنگ جس کے لیے پہلے سے تاریخ سیٹ ہوتی ہے، ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے، ڈیوریشن سیٹ ہوتی ہے، کیا کیا باتیں ڈسکس ہونی ہے، پینل سیٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک میٹنگ ہے، میٹنگ میں بھی اگرچہ باتیں ہی ہیں، کنورسیشن ہی ہے، ڈسکشن ہے، لیکن ایک پراپر فارمل میٹنگ اور ایک انفارمل کیجول ٹاک میں فرق ہوتا ہے. تو آپ نماز کو سمجھ لیں ایک پراپر فارمل میٹنگ ہے، اس کے لیے پہلے سے ذہن تیار کیا جاتا ہے، اس کی سنتوں اور واجبات اور ارکان کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے لیے ایسے نہیں بھاگتے دوڑتے انسان وضو کرتے کرتے بھاگتے ہوئے جو ہے مسجد میں آ رہا ہے اور سانس پھولتے ہوئے جب نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، پراپر کیا انسان کی جب میٹنگ ہوتی ہے، فارمل میٹنگ ہوتی ہے آفس میں یا کہیں بھی، تو کیا ایسے بھاگتے دوڑتے چپل پھینکتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے، یا ایسے ڈریس میں یا ایسے کپڑوں میں آتا ہے کہ جو اس کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرے، یا رات کے ڈریس میں آتا ہے؟ نہیں نا. تو انسان اچھے کپڑوں میں اچھے طریقے سے باوقار انداز میں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے بھاگ کے آنے سے منع فرمایا کہ بھائی تم کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ تم بھاگ رہے ہو اور جوتے پھینک رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور نماز نکل لی. اس طرح نہیں پڑھنی، سکون سے، اطمینان سے، باوقار انداز میں. ٹھیک ہے، اگر لیٹ ہو جاتے ہو تو پھر تو بھی بھاگنا نہیں ہے، سکون سے آنا ہے.
تو یہ فرق ہے کہ ایک نارمل ایک انسان کیجول ٹاک کرتا ہے اور ایک پراپر میٹنگ کرتا ہے جس کے لیے پراپر سیٹ ہوتا ہے. تو یہ نماز بھی پراپر میٹنگ ہے, اقامت ہے, یہ اسٹیبلشنگ دا پریئر ہے. اس سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ تیار کرنا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اسی لیے بات سلف کے بارے میں آتا ہے, سلف صالحین رحمہ اللہ کے بارے میں, کہ جب اذان کی آواز سنتے تو ان کا چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے, اور جیسے ہی یا ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے, جیسے ہی اذان کی آواز آتی ایسے جاتے جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے بلاوا ہے, اور انسان کے اندر ایک ہیبت اور ایک کپکپاہٹ طاری ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں, ایک پراپر میٹنگ ہے. اس لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو کرتے لگتے نماز کے لیے تو ان کا چہرہ زرد رنگ ہو جانا شروع ہو جاتا کہ بھائی ابھی کس ہستی سے میری ملاقات ہے. تو اگر ایک انسان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو تو ہفتوں پہلے وہ تیاری کرے گا, اور کیا کہنا ہے وہ سوچ سمجھ کے, یعنی ایک ایک لفظ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے نکالے گا. اب ذرا بتائیں مجھے یہ کہاں کی انصافی ہے, کہاں کی عقل مندی ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین رب العزت کے سامنے آپ کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا معنی کیا ہے, سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے, اور سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے. بس ایویں ہی جو ہے وہ نماز دڑا دڑ چل رہی ہے اور زبان سے ایسی کلمات نکل رہے ہیں. مجھے بتائیے کون سی عقل مندی ہے, کون سی انصافی ہے؟ کیا ہم نے واقعی دنیا کے معاملات کو ترجیح تو نہیں دے رکھی؟ کیا واقعی ہم نے دین کو اتنا ہلکا تو نہیں لیا ہوا؟ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑی چیز ہے جو تو نے پوچھی ہے, اب اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کرنا چاہے اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ تقیم الصلاۃ, نماز قائم کر. تیسری چیز تو زکوٰۃ ادا کر. یعنی ارکان اسلام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوا دیے کہ یہ اعمال ہیں جس سے تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا. وتصوم رمضان, اور تو رمضان کے روزہ رکھ. ان ارکان اسلام پر پہلے بھی احادیث میں بات ہو چکی ہے, اس لیے اس میں زیادہ تفصیل کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. وتحج البیت, اور بیت اللہ کا قصد کرنا یعنی حج کرنا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہترین سوال, اور کیا معاذ نے سوال کیا ہے, اور اس دین کی رغبت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو ایک اضافی علوم سے بھی نوازنا چاہا. اور یہی ایک معلم, ایک مربی کا کام ہوتا ہے کہ جو شخص اس سے سوال کرنے آتا ہے تو صرف اس کے سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا جاتا, یا صرف کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مربی اس کے سوال کا جواب دے ہی نہ, کیوں؟ کیونکہ وہ سوال ہی غلط کر رہا ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سوال انسان کرتا ہے لیکن مربی اس کا جواب دوسرا دیتا ہے, یہ بتلانے کے لیے کہ بھائی تو نے جو سوال کیا ہے ابھی یہ اہم نہیں ہے, اسی متعلق سے دوسری بات اہم ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. جیسے کہ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, یسألونک عن الاحلہ, یہ آپ سے چاند کی بابت پوچھتے ہیں. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ چاند کی بابت پوچھتے ہیں کہ چاند بڑھتا رہتا ہے, شیپس اس کے چینج ہوتے ہیں. پہلے دن جو ہے وہ تھوڑا کریسنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے. تو یہ سائزز چاند کے جو ہے وہ چینج کیوں ہوتے ہیں, تبدیل کیوں ہوتے ہیں, بڑا چھوٹا کیوں ہوتا ہے, اس کی بابت آپ سے پوچھتے ہیں. اب جواب میں ان کے سوال کے مطابق جواب نہیں دیا گیا قرآن میں. قل ہی مواقیت للناس, اے نبی آپ جواب دیجئے کہ یہ چاند جو ہے وہ یہ بڑا اور چھوٹا ہونا یہ کیوں ہوتا ہے, یہ چھوڑ دو, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. یعنی صحابہ کا سوال تھا یہ کیسے ہوتا ہے, یہ چاند بڑا چھوٹا, تو یہ چھوڑ دو کیسے ہوتا ہے. بس جو دین کے تعلق سے سوال ہے یہ بات جان لو کہ یہ مواقیت للناس, یہ لوگوں کے وقت کے تعین کا طریقہ ہے. یعنی آپ دیکھ لیں جتنے اسلامی مہینے ہیں اور اسلامی تاریخ ہیں, جیسے کہ ذوالحجہ ہے, اسی طرح رمضان کا مہینہ اور دیگر مہینے اور دیگر اسلامی عبادات ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ اسلامی مہینوں سے, اسلامی مہینوں کا تعلق جو ہے وہ چاند کے آنے اور جانے سے, چاند کے بڑے اور چھوٹے ہونے سے. تو یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ایک مربی کا, جو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ایک مربی جو ہوتا ہے وہ سائل کے جواب پر اکتفا نہیں کرتا. بعض اوقات تو سائل کے سوال کا جواب ہی نہیں دیتا, کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ اہم نہیں ہوتا, بلکہ زیادہ اہم کوئی اور چیز ہوتی ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. اصل بات یہ ہے کہ تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے نا, جیسے کہ ہم سے بچے سوال کرتے ہیں, بعض اوقات بچوں کے سوال کا جواب نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سوال کا جواب نہیں آتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے لیے بھی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے.
تو اسی طرح جو ہے وہ دین کے ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی شخص کسی عالم سے ایک سوال پوچھ لیتا ہے، ایک عالم اس بندے کی کیفیت کو جان کے اس کا جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عالم دین کو جواب نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ اور چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے جو اس کو ضروری ہے، اس کا سوال کا جواب دینا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ایک کسی نے سوال کر دیا اور آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی اور آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو آپ جو ہے وہ دوسرے اضافی علوم سے ان کو نوازیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر علوم سے نوازا، اور بڑے ہی بہترین علوم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے معاذ کو عطا فرمائے۔ لہذا پوچھا، اے معاذ، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر یعنی بھلائی یعنی نیکی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ یہ ابواب الخیر ہے، یعنی ایک تو یہ کیا میں تجھے نیکیوں کے بارے میں نہ بتاؤں، پھر ایک ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکی گنواتے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن نیکی کے کام تو بہت سارے، بھلائی کے کام تو بہت سارے، ایک ایک کر کے گنوا تو نہیں سکتے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں پہ بتا دی وہ کیا ہے؟ ابواب الخیر، یہ خیر کے ابواب ہیں، یعنی اگر ان ابواب کو لازم پکڑ لیا کہ انسان نے تو خیر کے تمام چابیاں اور دروازے اور خیر کے تمام نیکیاں اس کو مل گئی، انہوں نے سمیٹ لی۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ اس گھر کی چابی نہ دے دوں، اب گھر کے دروازے کی طرف نہ اشارہ کر دوں، اب مقصد وہ دروازہ نہیں ہوتا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ دروازے کے اندر جو گھر ہے اور جو چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ دروازے ہیں، لیکن یہ دروازے دیگر خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ان دروازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے خیر کثیر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابواب خیر یہاں پہ ارشاد فرمائے ان کو لازم پکڑ لینا، کیونکہ ان ابواب کو جنہوں نے پکڑ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر کا منبع بن گیا، یعنی یہ دروازے اس کے ہاتھ میں آ گئے تو خیر تو بہت ساری ہے۔ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ تو پہلا جو دروازہ بتایا وہ کیا ہے؟ ابواب خیر کا، خیر کیا ہے یعنی بھلائی کا دروازہ وہ روزہ ہے، اور بتایا کہ اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ابواب خیر کیسے ہے، کتنے جامع، اللہ اکبر، کتنے جامع الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ الصوم جنۃ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بتا دی، ایک تو یہ کہ روزہ خیر کے دروازہ ہے، یعنی اگر آپ نے اس کو کھول لیا تو اندر خیر ہی خیر ہے، آپ پھر بہت ساری خیر پاؤ گے، بڑی بھلائیاں ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، یعنی روزہ وہ نیکی ہے جس کے اندر بہت ساری نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو بہت سے دروازے، بہت سے نیکیاں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بتائیے رہا تھا کہ روزہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں بتا دی، ایک تو روزہ خیر کا دروازہ ہے، اور دوسرا کیسے ہے یہ بھی بتا دیا، جنتن کے الفاظ سے یہ بھی بتا دیا کہ روزہ خیر کے دروازے کیسے ہے۔ یہ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ ڈھال کہتے ہیں ایک شیلڈ، جس طرح سے یعنی روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سارے جائز چیزوں سے بھی رک جاتا ہے اللہ کے کہنے کے مطابق، تو اب روزے سے جب باہر ہوگا تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے تو اس سے تو بالاولیٰ رک جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انسان جس کی روزہ رکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، غیبت سے دور رہتا ہے، چغلیوں سے دور رہتا ہے، لوگوں کی پیٹ پیچھے باتیں کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے اور گالم گلوچ اور گندی باتیں کرنے سے دور رہتا ہے، کیونکہ روزہ تمام چیزوں سے انسان کو روک لیتا ہے۔ اب دیکھیں، ہے تو ایک ہی عمل روزہ، لیکن خیر کے کتنے دروازے کھل رہے ہیں، کیسے کھل رہے ہیں؟ ڈھال ہے، یعنی کیسے ڈھال ہے؟ گناہوں سے۔ تو یہ روزہ جیسے کہ گناہوں سے ڈھال ہے، ایسے ہی کل کی جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے، انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ دوسرا خیر کا دروازہ کیا ہے؟ دوسرا خیر کا دروازہ ہے والصدقہ، اور صدقہ۔ صدقہ کے کیسے؟ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، یہ صدقہ بجھا دیتا ہے گناہوں کو۔ تو بجھانے کا جو لفظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطفأ یطفئ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بجھانا۔ اب یہ جو بجھانا جو ہوتا ہے وہ گرم چیز کو بجھانا کہتے ہیں، یعنی کوئی گرم ہوتی ہے کوئی چیز، کوئی آگ ہوتی ہے، اسی کو بجھایا جاتا ہے نا۔
تو سوال یہ کہ یہاں پہ کیا چیز بجھائی جا رہی ہے؟ گناہوں کو بجھایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ تو جو ہے وہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے. سوال یہ کہ کیا گناہ گرم ہوتے ہیں یا گناہ آگ ہوتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، گناہ جو ہے وہ شہوت کی آگ کی وجہ سے ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے. گناہوں کا ارتکاب انسان کی شہوت جو ہوتی ہے یہ گویا کہ آگ کی حیثیت ہوتی ہے، یہ ابھرتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی جو ڈیزائرز ہیں. تو اسی جیسے کہ آپ بہت ساری دعاؤں میں آتا ہے، بلکہ نماز کی افتتاحی دعا ہے اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد. اے اللہ مجھے یعنی اغسلنی بالماء والثلج والبرد، ٹھنڈے پانی، برف سے اور پانی سے مجھے دھو دینا. اللہم اغسل خطیئتی بالماء والثلج والبرد، میرے گناہوں کو دھو دے. کس سے؟ ٹھنڈے پانی سے، برف سے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا یا برف سے دھونا، یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا یہی معنی ہے کہ گناہوں کی ایک آگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، شہوت کی آگ اس کو کہا جاتا ہے. اور اس شہوت کی آگ کو ٹھنڈی چیز ہی دور کر سکتی ہے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا فرما رہے ہیں. تو فرمایا اب اس آگ کو، اس گناہ کی آگ کو، اس ڈیزائرز کی، اس شہوت کی آگ کو کون بجھا سکتا ہے؟ صدقہ. اللہ کیا حل بتایا نبی علیہ السلام نے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ گناہوں پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن کر بیٹھتے ہیں بار بار، اور پھر ان کو ندامت بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں کبھی کبھار گناہوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجوہات میں سے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے ابھی تک وہ جو اندر شہوت کی آگ ہے نا اس کو ہی نہیں بجھایا. اس کو بجھانا ہے. وہ جب تک آگ قائم رہے گی تو گویا کہ آپ اپنے اس گناہ سے کنٹرول کرنے میں آپ ایسے ہوں گے جیسے کہ آگ کے انگارے کو آپ ہاتھ میں رکھے ہوئے. ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوگی، کبھی آپ کا ہاتھ چلے گا، کبھی آپ پھینک دیں گے، گناہ کر بیٹھیں گے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کوئلہ پکڑا ہوا ہے نا، اس آگ کو بجھائیں. اور اس آگ کو کیسے بجھائیں؟ صدقے کے ذریعے، یقین کے ذریعے، علم کے ذریعے. تو یہاں پہ جو ایک حل بتایا گیا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ آگ کو، یعنی گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، انسان کو اس پر عمل کرنا چاہیے. صدقہ جو ہے گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے. صدقہ کرے انسان، صدقہ بہت زیادہ کرے. ضروری نہیں ہے کوانٹٹی زیادہ ہو، پروپورشنیٹلی زیادہ کرے. ایک انسان کی مثال کے طور پر جتنی تنخواہ اس حساب سے صدقہ کرے گا، اس میں اخلاص ہونا چاہیے. تو یہی فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کو، یہ صدقہ جو ہے ظاہر سی بات ہے صدقہ خیر کا دروازہ ہے. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے کہ گناہ کی آگ کو ہی بجھا دیتا ہے. جب گناہ کی آگ کو بجھا دے گا تو بہت ساری نیکیاں آپ کر پائیں گے. یعنی ایک صدقہ ہے بظاہر. اسی لیے آپ دیکھیں نا جو سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا، یعنی جس شخص کو موت آتی ہے اس کی تمنا کیا، پہلی تمنا کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے لوٹا دے. فَأَصَّدَّقُ، سب سے پہلی تمنا یہ ہوتی ہے اللہ، یعنی جو شخص مر چکا ہوتا ہے جس کو موت آتی ہے، وہ پہلی تمنا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اللہ مجھے لوٹا دے دوبارہ اس دنیا میں تاکہ میں صدقہ کروں. صدقہ، اس کو پتہ ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو، اور انسان یعنی اللہ کے غضب کو کیسے مٹاتا ہے، اور یہ دیگر نیکیوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی مٹاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اور جب گناہ کی آگ جب بجھ جاتی ہے تو بہت سی نیکیوں کے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں. کما یطفئ الماء النار، جس طرح سے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے. اور پھر تیسرا دروازہ خیر کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، ایک شخص کی نماز فی جوف اللیل، من جوف اللیل، رات کی گہرائیوں میں. جوف کہتے ہیں درمیانی یا پیٹ کو، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی رات کے وسط یا رات کی گہرائیوں میں. بعض حدیث میں آخر جوف اللیل کے الفاظ بھی آتے ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ جوف کا جب اطلاق ہو جوف اللیل تو وسط اللیل یعنی درمیانی حصے کا بھی اس پر مراد کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کئی احادیث میں جو ہے وہ آخر جوف اللیل کا آتا ہے تو وہ رات کا آخری ایک تہائی حصہ ہوتا ہے جب نزول باری تبارک و تعالی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے مجھ سے جو ہے وہ اپنی حاجت طلب کرے، کون ہے مجھ سے جو ہے وہ
شفا طلب کرے تو میں اس کو شفا دوں. تو یہ جو تہجد ہے صلاۃ اللیل ہے وہ نماز فرض نماز کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل ترین نماز ہے. اور یہ تہجد اگر ایک شخص جو تہجد پر گامزن ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی رات و قیام اللیل کی عبادت جس کی ہو، تو اس کے لیے خیر کے دروازے بہت زیادہ کھل جاتے ہیں. اور قیام اللیل کی بہرحال دیگر بھی بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس بما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کہ کوئی شخص یعنی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا اور کہا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ کیا کرتے ہیں پہلو الگ، یعنی وہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں. نیند کو قربان کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی جنت کی امید لگائے ہوئے، اللہ کی رحمت سے امید باندھتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جہنم کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور جو کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِمَا أُخْفِيَ لَهُمْ، تو کوئی شخص، کوئی نفس نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے جنت کی حیثیت سے. ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مخفی رکھا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے نیک لوگوں کے لیے وہ چیز تیار کر لی ہے، وہ جنت تیار کر چکا ہوں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی کے دل میں خیال آیا. تو جیسے کہ یہ رات کو چھپ کے لوگوں سے اکیلے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تہجد پڑھتے، ویسے ہی ان کے لیے چھپ کے ایک مخفی ایک سرپرائز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ جنت کی صورت میں کیسی ہوگی جنت، کیا نعمتیں ہوں گی، یہ ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے سرپرائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے. آگے فرمایا کہ دوسرا یعنی ایک اور علوم دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ الا اخبرک برأس الامر، کہ اے معاذ تجھے میں رأس الامر، الامر سے مراد دین ہے، یعنی رأس الدین یعنی اصل الدین، تجھے میں دین کی اصل، دین کی ایسنس، دین کی روح، دین کی اسپرٹ، اس کے بارے میں نہ بتاؤں. یعنی دین کی جو ایسنس ہے، رأس الامر بمعنی اصل الدین، کہ میں تجھے دین کی ایسنس کے بارے میں نہ بتاؤں. اور عمودی، اور میں تجھے دین کے ستون کے بارے میں نہ بتاؤں جس ستون پر دین کھڑا ہے، اور میں تجھے دین کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں. تین چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے. دین کا ایسنس، دیکھیں دین بہت ساری چیزیں، صدقہ خیرات کرنا یہ بھی دین ہے، نماز پڑھنا یہ بھی دین ہے، لیکن جو دین کا جو ایسنس ہے نا، ایسنس یعنی تمام دینیات، تمام نیکیاں اس ایسنس میں، یعنی وہ ایسنس تمام ان معاملات میں جھلکتا ہو، یہ ہوتا ہے ایسنس. ٹھیک ہے، ایسنس کیا ہوتا ہے؟ جو تمام دینی معاملات میں جھلکتا ہو، شامل ہو، سرایت کیے ہوئے ہو. تو دین کا ایسنس، دین کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ستون کیا ہے، اور چوٹی کیا ہے. قلت، معاذ بن جبل فرماتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے ہمیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رأس الامر الاسلام، کہ دین کی اصل، دین کی روح، دین کی اسپرٹ، دین کا ایسنس اسلام ہے. اور روایت میں الفاظ ہیں رأس الامر لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں کہ رأس الامر، دین کی ایسنس کیا، عقیدہ توحید. اس کا مطلب یہ اسلام از ایکول ٹو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ از ایکول ٹو اسلام. اگر یہ عقیدہ توحید نہیں تو اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے تو عقیدہ توحید نہیں ہے. یہ دونوں ایک ہی ہیں. لہٰذا یہ رأس الامر یعنی دین کی ایسنس کی عقیدہ توحید، یعنی انسان چاہے اخلاق سے پیش آئے، چاہے کوئی بھی نیکی ہو، اس کے اندر عقیدہ توحید ضروری ہے اس کی عمل کی قبولیت کے لیے. یہ ایسنس ہے دین کا. جو ستون ہوا کیا ہے؟ الصلاۃ، یہ نماز ہے. یعنی اگر اس ستون کو ہٹا دیا جائے تو دین گر جائے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث میں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا. اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث کہ جو شخص ایک نماز بھی چھوڑے، وہ من ترک صلاۃ فقط کفر، جو شخص جو ہے وہ نماز کو چھوڑے
اس نے کفر کیا، تو نماز تارک نماز کا کافر ہونا ہی ہم نے پہلے کی احادیث میں بھی جو ہے اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی. گویا کہ یہ نماز جو ہے، نماز یہ دین کا ستون ہے، اور جو دین کی چوٹی ہے، دین کی چوٹی کیا ہے؟ جہاد. دین کی چوٹی جس سے دین پھیلتا ہے، جس سے دین اونچا دکھائی دیتا ہے. آج ہم ذلت ہے، آج مسلمان مغلوب ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس فریضہ جہاد کو چھوڑ دیا ہے. اس جہاد کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج اسلام غالب نہیں ہے، آج مسلمان غالب نہیں ہے. اسلام تو غالب ہی رہے گا، مسلمان غالب نہیں ہے. مسلمان مغلوب ہے، مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاد کو چھوڑ دیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کر لیتے. دیکھیں فتوحات جو صحابہ یا خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی تو جہاد کے ذریعے ہوئی نا. تو جہاد وہ چیز ہے جس کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے، اسلام غالب آتا ہے، مسلمان غالب ہوتے ہیں. یعنی چوٹی ہے، چوٹی جیسے کہ دکھائی دیتی ہے. اچھا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کا خلاصہ بیان کر دیا. اللہ اکبر، کیا اصول بیان کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلاصہ بیان کر دیا. پوچھا اے معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلی، یعنی یہ جو جتنی چیزیں بتائی ہیں کہ ارکان اسلام کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ جو جنت میں انسان کو داخل کریں گے، جہنم سے بچا لیں گے. اسی طرح ابواب خیر کے بارے میں اے معاذ میں نے تجھے بتایا. اسی طرح جو ہے وہ دین کی روح، دین کی ایسنس اور دین کے ستون اور دین کی چوٹی کے بارے میں تجھے بتایا. یہ تمام باتیں بڑی اہم باتیں ہیں. کیا ان تمام چیزوں کی جو اصل ملکیت جس کے پاس ہے، یعنی یہ جو جتنی خیر کی باتیں میں نے تیرے سامنے ذکر کی ہیں، جتنی خیر کی باتیں میں نے تیرے سامنے ذکر کی ہیں، ان تمام کو میں سمرائز کر دوں ایک چھوٹی سی چیز میں، ایک چھوٹی سی چیز میں سمرائز کر دوں. یعنی ان تمام کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ الا اخبرک من ملاک ذلک کلہ. معاذ بن جبل نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، بتائیے یا رسول اللہ، یہ جتنی آپ نے بڑی اہم باتیں ذکر کی ہے تو ان تمام باتوں کی لگام کس کے پاس ہے، یہ بھی بتا دیجیے. فرمایا اچھا، فرمانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاخذ بلسانہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے کہا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف معاذ بن جبل کو یہ بھی کہہ دیتے کہ معاذ اپنی زبان کو، الفاظ میں کہہ دیتے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو پکڑ کے معاذ بن جبل کے سامنے کہا کہ معاذ اس کو روک کے رکھنا. اس سے ایک تو یہ تعلیم کا طریقہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹیکلی کر کے بتا رہے ہیں. یعنی ایک ویژول جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی ذہن میں زیادہ بیٹھتا ہے. اب آپ کے ذہن میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا کہ نبی، یعنی یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو پکڑ کے یہ بات کہی، یعنی بہت امپورٹنٹ بات ہے. پریکٹیکل السٹریشن بھی کی ہے کہ اس کو روک کے رکھنا. اسی لیے قربان جائیں عمر بن خطاب اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر. عمر بن خطاب ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے یا جہاں آفس میں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اپنی زبان پکڑ کے بیٹھے ہیں اور ڈانٹ رہے اپنا. عمر بن خطاب کہتے ہیں رحمک اللہ یا ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے ابو بکر، کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں اس کو، کیا کر رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، اسی چیز نے مجھے اکثر ہلاکتوں میں ڈالا ہوا ہے، اس نے مجھے ڈال دیا ہلاکتوں میں، اس چیز کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے. اور واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی روایت میں مروی ہے کہ جو شخص زیادہ بات کرتا ہے زیادہ گناہ کرتا ہے، زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ گناہ کرتا ہے، زیادہ چانسز ہے اس کے لیے ہلاکت میں پڑنے کے لیے. اسی لیے ایک بہت سی احادیث میں اور بھی احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بات اپنے منہ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کی طرف وہ توجہ بھی نہیں دیتا، جس کو ہلکا لے لیتا ہے، جس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ 70 خریفاً، کہ وہ 70 سال جہنم کی گہرائی میں گر پڑتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال لیتا ہے کہ وہ جہنم میں اتنا دور گر جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اکبر، یعنی ایک کلمہ انسان کہتا ہے. اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک کلمہ کہہ دیتا ہے
اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رضامندی لکھ لیتا ہے. اور ایک بندہ کلمے سے ایسے خبیث کلمہ نکالتا ہے، منہ سے ایسا خبیث کلمہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. تو اپنی زبان کو بار بار بہت سی احادیث ہیں اس کے لیے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام خیر کو اس پر جو ہے وہ سمرائز کر دیا. اس کو پکڑ کے رکھنا بس. یہ جو ہے یہ غیبتیں بھی کرواتی ہے، یہ جو ہے یہ نمیمہ بھی کرواتی ہے، چغلیاں بھی کرواتی ہے. یہ جو ہے یہ اسی زبان سے شرک بھی ہوتا ہے، اسی زبان سے غیر اللہ کو پکارا بھی جا رہا ہوتا ہے، اسی زبان سے دوسروں کو تکلیف بھی دی جا رہی ہوتی ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ اسلام کے خلاف تدبیریں بھی ہوتی ہیں، اسی زبان سے جو ہے وہ دین اسلام پر اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں، اسی اسلام سے دین اسلام پر مذاق بھی رہ جاتا ہے، اسی زبان سے غیبت. یعنی آپ دیکھیں زبان کتنی خطرناک ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا تو. اسی لیے بعض سلف فرماتے ہیں کہ وہ چیز جسے سب سے لمبی قید، یعنی جسے سب سے زیادہ قید کرنے کی ضرورت ہے اور ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے قید کرنے کی ضرورت ہے، وہ زبان ہے. ہم نے حدیث پڑھی ہے 40 میں کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے. بولنا ضروری نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی کل کو قیامت والے دن کہ کیوں نہیں بولا تھا فلاں موقع پر. ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموشی معیوب ہے لہذا کچھ نہ کچھ بولنا ہے. اب بولنا ہے تو فضول کی بات بولنی ہے یا کوئی نہ کوئی غلط بات بولنی ہے، یہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے کسی کی برائی کر دینی ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت ہوئی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی کہ جو ہم بات کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے گم پائے. اچھا یہ ایک عربی محاورہ ہے، مراد لٹرل معنی نہیں ہوتا، ایک محاورہ ہے کہ ہائے تجھے یہ نہیں پتا. مطلب مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں تجھے، سن ذرا جو میں بتا رہا ہوں. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ کہ کیا لوگوں کو اوندھے منہ، وجوہہم، اور ایک روایت میں ہے یعنی یا تو شک کے ساتھ ہے علی مناخرہم، مناخر کہتے ہیں انوف یعنی ناک، ناک بھی منہ کا حصہ ہے. بات ایک ہی ہے کہ کیا لوگوں کو چہرے کے بل جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا، پھینکا جائے گا، سوائے اس کے کہ جو ان کی زبان کی درازی اور بربراہٹ ہے، یعنی حصائد السنتہم، زبان کی تیزی، زبان کی بربراہٹ، کہ اور کوئی وجہ ہے جس وجہ سے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے، زبان کی تیزی، زبان تلوار کی طرح چلنا، زبان کی بربراہٹ، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ انسان کو یہ جہنم میں اوندھے منہ پھینکے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، سوچ کے بولیں. اور یہ بولنا جو ہے نا، یہ سوچ کے بولنا اور خیر کی بات بولنا، اس پہ انسان کو اپنا آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً سے یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے توفیق کے بعد، اللہ تعالیٰ کی دعاؤں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ٹرین کرے. جہاں بہت زیادہ بولنے کا دل چاہ رہا ہو وہاں پہ پہلے سوچ لے، اپنے آپ کو روک لے. اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا کہ بولنے سے پہلے سوچنا. ہماری عادت نہیں ہے، واللہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم بولنے سے پہلے کچھ سوچیں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، آیا کہ یہ میرا بولنا اللہ کو خوش کرے گا یا نہیں. یہ عادت ڈالنی پڑے گی، یہ تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا، یہ اسٹرگل سے آئے گا، یہ ٹرین کرنے سے آئے گا. ٹھیک ہے، غلطیاں ہوں گی، توبہ کر لیں. انسان بہت دفعہ بولے گا بغیر سوچے سمجھے، توبہ کرے، پھر تو اس جہاد کو کنٹینیو رکھے اور ذرا خبردار ہو جائے، کیونکہ زبان کا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.